تمام تعریف اللہ تعالی جل جلالہ کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شیطان سے جب کہا نا کہ تو نکل جا، تو لعنتی ہے، تو اس نے یہ عرض کیا کہ مولا مجھے مہلت دے۔ اللہ کریم نے فرمایا جا تجھے مہلت دی، کتنی؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک تجھے مہلت دی۔ شیطان نے کچھ اختیارات کا بھی مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے وہ اختیارات بھی عطا فرمائے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تمہاری رگوں میں خون دوڑتا ہے، اس طرح شیطانی وساوس بھی دوڑتے، اور شیطان کی قوت کا، اختیار کا یہ حال ہے کہ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر آدمی کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اتنی اس کی قوت ہے۔ شیطان ہر آدمی کی ناک پر بیٹھ کر رات گزارتا ہے۔ حضور وہ رات ناک پہ کیوں بیٹھتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ کہتا ہے جب سانس اکھڑنے لگے گی تو اسے معاذ اللہ گمراہ اور کافر کر کے ماروں۔ شیطان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کسی سے پوچھے صاحب آپ محفل میں نہیں آئے، نماز میں نہیں آئے، تو کہتے میں نکلا تھا نماز کے ارادے سے، پھر شیطان نے مجھے گمراہ کیا۔ شیطان کی زندگی کا یہ حال ہے کہ اب تک اسے موت بھی نہیں آئی۔ اس کے اختیار کا یہ حال ہے کہ وہ جہاں چاہتا ہے پہنچ جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، وہ دلوں تک رسائی رکھتا ہے۔ اب ذرا لوگوں کے عقیدوں کا حساب لگائیے گا، وہ اللہ کے دشمن کی ساری طاقتیں مانتے جانتے، اللہ کے دوستوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، دشمنوں کی طاقتیں مانتے ہیں۔ شیطان ہر جگہ موجود ہے، کوئی بندہ فتویٰ نہیں لگائے گا۔ اور اگر آپ کہہ دیں نبی پاک ہر جگہ موجود ہے، اگر کہ حضور کی روحانیت ہر جگہ موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں، تو رٹا شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ کوئی نہیں ہوتا؟ تو ان سے پوچھو شیطان کی دفعہ تو فٹافٹ ہی مان گئے ہو۔ کیسے نادان لوگ ہیں کہ اللہ کے مخالف کی، دشمن کی طاقت تو مانتے ہیں، اللہ کے محبوبوں کی طاقت ہی نہیں مانتے، اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ تو شیطان کو اللہ نے قیامت تک مہلت دی ہے، وہ گمراہ کرے گا، اس کو اختیارات دیے ہیں، وہ رستوں میں بیٹھے گا، وہ دلوں سے چمٹے گا، وہ انسان کی سانس اکھڑنے تک اس کی ناک پر بیٹھ کر اس کا انتظار کرے گا۔ یہ طاقت، یہ اس کی کوشش، یہ اس کی جدوجہد۔ تو یا اللہ شیطان نے تجھ سے گمراہ کرنے کے لیے اتنی ساری طاقت لے لی، مہلت لے لی، تو بندے گمراہ ہوں گے تو نے اس کا کیا بندوبست فرمایا ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا میں قیامت تک اولیاء اللہ بھیجتا رہوں گا، قیامت تک، قیامت تک اللہ کے بندے آتے رہیں گے، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنے درد سے، اپنے پیغام سے، اپنی جدوجہد سے۔ شیطان جتنی چاہے گمراہی پھیلائے، لیکن اللہ اجمیر میں ایک ولی بھیجے گا جو لاکھوں کو کلمہ پڑھا دیا کرے گا، ایک بندے کی برکت سے لاکھوں لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے۔ ایک داتا علی اجمیری کی وجہ سے اللہ پورے بر صغیر میں اسلام کے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے۔ تو اللہ فرماتا ہے اگر میں نے دشمن کو اتنی اجازت دی ہے تو میں نے دوستوں کو بھی بڑی رحمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب، ان کی گفتگو، ان کا انداز، ان کے پاس اٹھنے والے، بیٹھنے والے، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کی بات سننے والے، انہیں ان کی باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ وہ لوگ جب قریب ہوتے ہیں اور جب ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں تو اس نور کی برکت سے شیطان کے سارے وار ضائع ہو جاتے ہیں، سارے وار۔ شیطان پوری جدوجہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے ولی کی ایک بات، آج بیٹھے نا ہر گلی میں، ہر چوک میں شیطان، لیکن پھر بھی مسجد خالی نہیں کرا سکا، اس لیے کہ اگر شیطان کے پاس طاقت ہے تو رب رحمان کے بندوں کے پاس بھی بڑی طاقت ہے۔ تو یاد رکھ لے اولیاء اللہ کا وجود ہر زمانے میں